جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ایک دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جو کچن سے آ رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس اندر اتاری۔ گھر کے کھانے کی خوشبو، اف، ترس گیا تھا میں گھر کے کھانے کے لیے۔ آریز نے اپنا سفری بیگ صوفے پر رکھا اور بریف کیس بھی اس کے ساتھ ٹکا دیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کچن میں جھانکا اور ایک دم سے جیسے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے جو لگا تھا کہ بی جان کچن میں اس کی آمد کے لیے پکوان بنا رہی ہوں گی، ان کی جگہ آیت کو دیکھ ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اس کی طرف پشت کے انتہائی نہاک سے نہ جانے کیا کیا دم پر لگا چکی تھی۔ اس کے لمبے گیلے سیاہ گھنے بال کمر سے بھی نیچے جھول رہے تھے۔ پچھلی قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے جسم سے چپک گئی تھی۔ بالوں سے کچھ قطرے آنسو کی شکل میں نیچے ماربل کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر ایسا دل فریب تھا کہ وہ دونوں بازو سینے پر ٹکائے دروازے پر ٹیک لگائے ٹانگوں کی کینچی بنائے اسے دیکھتا رہا۔ ساری تھکن جیسے ان بالوں کے قطروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ آیت؟ اس نے ہنکار بھرا اس مصروف سی ہستی کو مخاطب کرنے میں پہل کی جسے شاید دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی، گیلے بال آدھے سامنے کندھوں پر گر گئے۔ اس کا ایک ہاتھ میں چمچہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا جگ۔ پلٹنے کی وجہ سے پورے کا پورا جگ فرصت سے کھڑے آریز پر گرا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی بھیگ گیا۔ اوہ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم چنچلائی، حواس باختہ سی ہو کر اس کی جانب پڑی۔ آپ کب آئے؟ ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو دل فریب مسکراہٹ لیے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر بولا، سرپرائز! اور وہ مزید شرمندہ ہو کر نظریں چکا گئی۔ جائیں روم میں کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اور آپ کا آنا سرپرائز نہیں تھا، بی جان نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ آ جا رہے ہیں۔ شرمندگی سے وضاحت دی تو اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سارا بکھیرا میرے لیے ہے، رائٹ؟ اس نے جیسے تسلی کرنا چاہی۔ آیت نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ ابھی تک دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ آریز اور اس کا دل کبھی ایک ساتھ نہیں دھڑک سکتا، چاہے وہ رشتہ ازواج میں منسلک تھے۔ مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ آریز نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی اور آئی ول بیک سون کہتا کچن سے نکل گیا۔ آیت کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ اس کی چوری پشت کو دیکھنے لگی اور ایک ٹھنڈی سانس بڑھ کے رہ گئی۔ آریز کے اتنے سال بعد واپس آنا اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اس نے بس خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ یقیناً وہ بہت جلد واپس چلا جائے گا، جیسے کچھ دن پہلے حویلی میں مہمان بن کر آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار وہ اپنے ساتھ اس کا سب کچھ لے کر جائے گا۔ ارے میرے لال، اس دفعہ تو اتنے لمبے عرصے بعد حویلی لوٹے ہو، میں تو تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اپنی بری ماں کا کیوں امتحان لیتے ہو بیٹا؟ کیا رکھا ہے شہر میں؟ وہاں سے تو کچھ بھی خالص نہیں ملتا۔ دیکھو تو صحیح، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آریز کو اپنے اندر سمو لے، اپنے پروں میں ڈھانپ لے کہ کہیں جانے ہی نہ دے۔ بی جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے گاؤں کی آب و ہوا راس نہیں آتی، ویسے بھی میں وہاں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بچہ نہیں ہوں اب۔ وہ بی جان سے مخاطب تھا۔ کھانا اس کی پلیٹ میں ڈالتی آیت نے فوراً اپنی نظریں چکا لی۔ میرے بچے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا۔ اور بچے سے یاد آیا بیٹا، اب تم بھی شادی کر لو اور اس سونی حویلی میں پھر سے رون کے لے آؤ۔ میں تو اس بڑے سے گھر میں بلائی پھرتی ہوں، اب دل نہیں لگتا میرا۔ بی جان نے آیت کو بالکل نظر انداز کر کے آریز کو آس سے دیکھا۔ آیت کے حلق سے نوالا اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پینے لگی۔ دل میں عجیب سی بگدڑ سی مچ گئی تھی، البتہ آریز سکون سے کھانے میں بزی ہو رہا تھا۔ ایک نظر آیت کے چہرے پر ڈالی اور پھر بی جان سے مخاطب ہوا۔ بی جان، بس رمشا کا تھیسس اپروو ہوتا ہے اور اس کا ایم فل کمپلیٹ ہوتا ہے تو شادی کی کوئی پرفیکٹ ڈیٹ کر رکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ وہ بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو بی جان کے ساتھ ساتھ آیت کا بھی سانس رک گیا۔ پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھیننا آریز، اس نے شدت سے دل میں دعا کی اور اس پر آمین کہہ دیا۔ مگر اس سے پہلے آریز نے اپنا وہ جملہ ادا کر دیا جو بی جان کے چہرے پر ناگواری پھیلا گیا اور آیت کا دل مزید سکڑ گیا۔ اس کی بھوک مکمل حرام ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں پٹکا۔ بی جان، میں آیت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اس کا بھی حق ہے زندگی پر
اور زندگی کی خوشیوں پر۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اریز کی بات سن کر بی جان ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے باولا ہو گیا ہے کیا؟ اسے کون لے گا اب وہ پہلے جیسی نوریز کی بیوہ تھی۔ اس کی شادی تجھ سے کر دی تاکہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے۔ میں تو اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں ساویلی کے اور آیت کی زندگی کے فیصلے صرف میں کروں گی۔ بی جان نے اپنی سینے پر ہاتھ مار کر اریز کو پاور کروایا، مگر اس کی رگوں میں بھی ولایت خان کا خون تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے شادی کا مشورہ کیوں دیا آپ نے؟ آیت میرے نکاح میں ہے، چاہے یہ نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا ہو۔ یہ بیوی ہے میری اور میں اب اسے بیوی بنا کر ہی رکھوں گا بی جان۔ مجھے کیا ضرورت ہے شادی کی؟ اریز نے کندھے اچکائے اور اتنی بڑی بات اتنے نارمل لہجے میں کی کہ آیت کو ایک دم سے اچھو لگا تھا۔ وہ کھانستی ہوئی وہاں سے اٹھ چکی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی زندگی کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بچپن میں ماں کا سایہ چھن گیا تو اپنی دادی کے رحم و کرم پر پلنے لگی۔ دادی کے جانے کے بعد وہ پھر سے اکیلی ہوگی۔ آکاشا اور فرحان ابھی چھوٹے تھے اور وہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ دونوں پڑھائی میں لگ گئے اور آیت گھرداری میں۔ آیت اور نیریز کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ان کی دلوں نے بھی ایک دوسرے کو تسلیم کر رکھا تھا۔ نوریز ولایت علی خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ نوریز اور اریز دونوں بھائی تھے۔ اریز اس سے 7 سال چھوٹا تھا۔ جب نوریز اور آیت کی شادی ہوئی تو اس وقت اریز 15 سال کا تھا۔ اسے شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ گاؤں میں اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہر میں پڑھتا تھا اور نوریز نے ولایت علی خان کے جانے کے بعد ان کی جگہ لی تھی۔ زمینوں اور جاگیر کے معاملات وہی سنبھالتا تھا۔ نوریز کی سنگت میں آنے کے بعد آیت جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی محبتوں اور توجہ کے لیے ترسی تھی۔ نوریز کی والہانہ محبت میں وہ کسی گلاب کی کلی کی طرح پھر سے کھلنے لگی، مگر ان کی محبت کی عمر مختصر ٹھہری اور ایک دن اچانک نوریز کو کسی نے گولی مار دی اور وہ آیت کو ہمیشہ کے لیے تنہا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یوں ان کا 5 سال کا وصال ہمیشہ کے لیے ہجر میں ٹل گیا۔ آیت تو بالکل پاگل ہو چکی تھی، بلائی پھرتی۔ اس کے بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وہ اعلیٰ اسکولز اور کالج میں پڑھ رہے تھے، مگر آیت بالکل تہی دامن رہ گئی تھی۔ بی جان جو آیت کی چچی اور ساتھ تھی، اس گھر میں ہمیشہ سے ہی حکمران تھی اور سارے فیصلے انہی کے مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آیت کو اپنے گھر رکھنے کے لیے اس کا نکاح چھوٹے اریز سے کر دیا جو بھی صرف 20 سال کا تھا۔ آیت سے 6 سال چھوٹا۔ بی جان نے ان دونوں کا احتجاج نہ سنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آیت اب کسی بھی باہر کے مرد کے ساتھ بیاہی جائے۔ وہ اسے اپنے نوریز کی نشانی بنا کر اسی گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ اریز ابھی چھوٹا تھا، اس لیے بی جان کی ذرا سی دھمکی پر دب گیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ بی جان نے اسے واپس شہر بھیج دیا اور کہا کہ آیت صرف تمہارے نام کی بیوی بن کر رہے گی، اس لیے تم اسے اپنی زندگی پر مسلط نہ کرنا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور اس کے بعد تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ آیت کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ سے نوریز بستا تھا۔ وہ تو اس کے نام پر ہمیشہ بیوہ رہنے کو بھی تیار تھی، مگر اسے شروع سے ہی اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا تھا۔ اریز آیت کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ کبھی کبھاری بھی حویلی واپس آتا اور پھر 3-4 دن رہنے کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ اس بار وہ بہت لمبے عرصے کے لیے بعد لوٹا تھا اور پہلے سے بڑھ کر وجیار اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کا ایم فل کمپلیٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنی یونیورسٹی فیلو آکاشا میں انٹرسٹڈ تھا۔ بی جان کو اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ خاندان میں کوئی بھی لڑکی اریز جیسی ہونہار اور ذہین لڑکے کی ٹکر کی نہ تھی۔ آیت جو کس کے نکاح میں تھی کبھی بھی اس کے بارے میں ایک بیوی کی حیثیت سے سوچ نہ سکی کیونکہ وہ اپنے اور اریز کے درمیان عمروں کے فرق کو نفی نہیں کر سکتی تھی۔ اریز اس کے لیے وہ ستارہ تھا جو اس کی دسترس سے بہت دور تھا، اور آج یوں اریز کا کہنا کہ وہ آیت کو بیوی بنا کے رکھے گا، چاہے اس نے بی جان سے اپنی بات منوانے کے لیے کہا تھا۔ آیت کا دل زور سے دھڑک گیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور دروازے کے ساتھ لگی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کاش نوریز تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، آج میرا یوں مذاق تو نہ بن رہا ہوتا سب کی نظروں میں۔ بی جان تو مجھے بس گھر کی نوکرانی سمجھتی ہیں، ان کے نزدیک میرے جذبات احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اریز وہ میرے نکاح میں ہے، مگر
اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اے خدا، میں کیا کروں؟ وہ پھر سے اپنے رب کے سامنے جھک کر اس سے دل کی باتیں بانٹنے لگی تھی، جو ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اس کا رازدان۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک نے آیت کو ایک دم سے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ ابھی کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انتہائی شرمسار تھی، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، آنکھیں رگڑنے کی وجہ سے مزید سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے آریز کھڑا تھا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے، اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آیت اس کے سامنے سے ہٹ گئی اور اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ آیت، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہی زیادتی ہوتی آ رہی ہے۔ آپ کے حقوق کا کسی کو کوئی خیال نہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ کو اس بے تکے اور بے منطق سے بندھن میں مزید نہیں باندھوں گا۔ جب ہمارا نکاح ہوا اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک عورت کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ اور سچ کہوں تو جب سے آکاشا میری زندگی میں آئی ہے، میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ عورت کے بھی جذبات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے مرد کے، بس وہ اظہار نہیں کر سکتی۔ جس طرح آپ ہمیشہ سے خاموش رہی ہیں اور بیجن کے ہر حکم کی غلام ہے، میں آپ کو اس غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس سے کیا کہتی کہ اگر اس سے اریز کا نام چھین لیا تو پھر تنہا رہ جائے گی۔ اس نام کے سہارے تو وہ پوری زندگی کاٹنے کو تیار تھی۔ اسے اکیلے پن سے خوف آتا تھا۔ اریز اس کا نہ صحیح، اس کے نام کا ہی صحیح، مگر وہ کتنی آسانی سے اس سے ہر رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اب پلیز کچھ مت کریں، میرے لیے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو دوبارہ اپنے منہ پر نہ لائیں۔ ہاں، اگر آکاشا کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، میرا مطلب نکاح شدہ ہے، اس نے اپنی بات کی تصدیق کی، تو پھر آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا وہ جملہ ادا کیا جسے کہنے سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اریز کچھ لمحے تو اسے دیکھتا رہا کہ وہ کس قدر سادہ اور سچی لڑکی تھی۔ آخر اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں؟ اریز نے دل ہی دل میں سوچا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا، کیا آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ اس نے نرمی سے آیت کا ہاتھ تھاما تو ایک دم سے کانپ گئی۔ کیا مطلب؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بیجان بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ تم کیوں ہر وقت دوسروں کی فکر میں ہلکان رہتے ہو جبکہ ان کو تمہارا احساس تک نہیں ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے پھٹ پڑا۔ تم انسان ہو یا کوئی روبوٹ؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں تمہارے اندر؟ آیت نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کب سے اپنے ان منہ زور جذباتوں کو اپنے اندر ہی دبا کر رکھا تھا، ان کو باہر آنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، ورنہ وہ بہت بڑی تباہی مچ جاتی۔ اب اپنا سامان پیک کریں، ہم کل ہی شہر جا رہے ہیں۔ بیجان سے میں خود بات کر لوں گا۔ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی کیونکہ میں آپ کا سرپرست ہوں، آپ کا شوہر ہوں، اور بیوی کو شوہر کی بات ہی ماننی چاہیے، نہ کہ اپنی ساس کی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا آیت کو اندر سے چھلنی کر گیا۔ تو کیا اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر ہے؟ ایک شکوہ سا اس کے دل میں ابھرا، مگر وہ زبان پر نہ لا سکی۔ اریز اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر چلا گیا اور وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ نہ جانے یہ لڑکا مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے اپنا نام چھین کر مجھے کون سی خوشی دینا چاہتا ہے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اریز نے بیجان کے سر پر ایک بار پھر سے بم پھوڑا۔ بیجان، ہم آج شہر جا رہے ہیں، میں آیت کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور بیجان بالکل منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا بھی زندگی پر حق ہے، اسے بھی خوش رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کو۔ اگر میں اپنی زندگی میں موو آن کرنا چاہتا ہوں تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے رحم و کرم پر۔ وہ ایک دم دو ٹوک انداز میں بولا، کیوں مجبوری جان پر ظلم کرتے ہو؟ ارے میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی اگر یہ چلی گئی تو، اور اسے تم خود پوچھ لو، یہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، یہ تو نریز کے نام پر ہی ساری زندگی بیٹھنا چاہتی تھی۔ یہ تو میں ہوں جس نے اس پر احسان کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔
ورنہ کون ماں ہوتی ہے بھلا ایسی؟ ہماری نیکی ہمیں ہی گلے پڑ گئی ہے۔ بی جان نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ وہ کسی صورت بھی آیت کو یہاں سے بیچنے کے قائل نہ تھی۔ اریز پلیز اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دے، میں بی جان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آیت کو جیسے ہوش آیا تھا، آپ کو بالکل خاموش ہو کر بیٹھنا ہے، آپ سے سب مشورہ کر لوں گا جب اس کی ضرورت ہوگی۔ اریز نے ایک دم تنبیہ کی تو بالکل لب سیے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے یہ کب سے برا ہوگا، اب تو مجھ سے بھی بڑا لگنے لگا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور نظریں جھکا کر بی جان اور اریز کا فیصلہ سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ بی جان ابھی آیت کی عمر ہی کیا ہے؟ مجھ سے 6 سال بڑی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں 26 سال کا ہوں اور یہ 32 کی ہیں، اور 32 سال کی عمر میں تو آج کل اکثر لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ پہاڑ جیسی زندگی یہ اکیلے کیسے گزاریں گی؟ بھلا آیت میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ آپ نے اسے کیوں احساس کمتری میں رکھا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں لے گا؟ بی جان بالکل منہ کھولے اریز کو دیکھ رہی تھی، جو شہر جا کر نہ جانے کون سی خوراک کھانے لگا تھا کہ یوں پٹر پٹر بی جان کے سامنے بولنے لگا تھا۔ کیا تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ بڑوں کے سامنے زبان درازی کرو؟ بی جان نے سب سے پہلے تانا اس کی تعلیم پر مارا۔ اماں جان، تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور کسی کے حق کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے کھڑا ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی حق تلفی پر خاموش رہنا گناہ ہے، اور اس کا حساب اگلے جہاں میں ضرور ہوگا۔ اچھا تو تم مجھے جہنم وصل کرنے پر تلے ہو۔ بی جان بات کو غلط رنگ دینے میں ماہر تھی۔ آریز نے ایک دم سے اپنا سر تھام لیا۔ بی جان، میں صرف آیت کو اس بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری محرم ہے، اور مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اگر آزاد کرنا ہے تو کر دو آزاد، مگر ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ بی جان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اریز چند لمحے نے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ آیت کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اس حویلی کی وہ سیدھا حواس سے چھٹکارا پانا لازم ہے، ورنہ کچھ بھی نہ سوچ پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ آیت سے مخاطب ہوا۔ آیت، اب اپنا سامان پیک کر لیا نا، ہم نے 11 بجے یہاں سے نکلیں گے، تب تک جو بھی تیاری کرنی ہے جلدی سے کر لیں۔ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور آیت اور بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یقیناً تم نے اسے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی کہ تم یہاں سارا دن کام کرتی ہو اور میری خدمتیں کرتی ہو۔ بی جان آیت پر بھڑکنے لگی تو وہ اور بھی زیادہ حواس باختہ ہو گئی۔ بی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، قسم لے لیں، میں تو آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا بھی نہیں چاہتی۔ تو پھر کہہ دو اس سے کہ تم کہیں نہیں جا رہی، اسی پوسیدہ حویلی میں رہنا چاہتی ہو، نہ کہ باہر کی ہوا کھانا چاہتی ہو۔ بی جان اریز والی بات پر طنز کر کے اس پر حکم صادر کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے اب اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے والی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اریز کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس نے خود ہی آیت کا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور گاڑی میں رکھ دیا اور اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آیت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح چھپائے بی جان کی خون خوار نظروں سے بچنے کے لیے اریز کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ بی جان، پلیز اس طرح مت دیکھیں اور ہمیں الوداع کہیں، میں جلد ہی لوٹوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بی جان کے گلے لگ گیا تھا، انہیں پچکارتے ہوئے بولا۔ اور رہی بات حویلی کے سونا ہونے کی، تو بہت سارے ملازم اس حویلی میں موجود ہیں، آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور حویلی سے باہر آ گیا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جو بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حویلی سے باہر بھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی شہر۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار شہر کب گئی تھی۔ شاید وہ شہر پہلی بار جا رہی تھی، یا شاید کبھی بچپن میں گئی ہوگی، مگر اسے یاد نہیں تھا۔ اریز اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں آپ کی زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا جس پر آپ کو حق ہے۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، مگر شکر کریں کہ سمجھ آ گئی۔ یہ کہتے ساتھ اس نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو آیت کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک دم سے بہت سارا شور ارد گرد محسوس ہوا، ورنہ حویلی میں تو وہ چڑیا اور کوے کی آوازیں ہی سنتی تھی۔ اپنے مشغلوں میں مگن رہتی تھی، پرندوں کے ساتھ باتیں کرتی، پرندوں کو پانی دیتی تھی،
یا کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی تھی جب بہت زیادہ بوریت کا شکار ہوتی، مگر یہاں آنے کے بعد تو جیسے سب لوگ بھاگ رہے تھے، نہ جانے سب کو کس چیز کی جلدی تھی، بس بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ اریز اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے کر داخل ہوا جو بالکل فرنشڈ تھا، ہر طرح کی جدید سہولت سے لیس۔ اریز نے اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھا اور کہا، کیا آپ فریش ہو جائیں؟ میں باہر سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہاں پر کھانے کی بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں اور پکے پکائے ملتے ہیں، آپ کو پکانا بھی نہیں پڑے گا۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا تو آیت بد سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے جیسے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ یہاں پر آ کر اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا اور حویلی والے کمرے کی نسبت تو کافی چھوٹا تھا، مگر اس میں ہر طرح کے جدید آلات اور سامان رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اریز شہر سے اس کو یہاں لانے کا منصوبہ بنا کر ہی حویلی آیا تھا۔ جب اس نے وارڈروب کھولی تو نئے برانڈڈ جوڑے ہینگر میں لٹکے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا جوڑا ہینگر سے نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ اسے پہن کر نکلی تو اسے بالکل فٹ آیا تھا، یوں جیسے اسی کے سائز کا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ کچے سیب کے رنگ کے اس خوبصورت سے لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار آئینے کو خود کو غور سے دیکھا۔ اریز کی بات ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، بی جان، آیت کی ابھی عمر ہی کیا ہے، آپ نے تو اسے بوڑھی بنا کر رکھ دیا۔ اور واقعی وہ بالکل سچا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک شخص کی بیوہ رہ چکی ہے اور دوسرے شخص کے نکاح میں ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اریز کچھ لمحے تو اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ سوری، مجھے دستک دیکھ کر آنا چاہیے تھا، اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں کون سا کوئی غیر ہوں آپ کے لیے، آیت نے دو بدو جواب دیا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ پر یہ کلر بہت زیادہ جچ رہا ہے۔ میں آکاشا کے ساتھ آپ کی شاپنگ کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ سارے جوڑے اسی کے پسند کے ہیں۔ آکاشا کا نام اس کے منہ سے سنتے آیت کے دل کو دھکا سا لگا، مگر وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اچھا آپ نیچے آ جائیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر میں آپ کو شہر گھمانے کے لے جاؤں گا، آکاشا بھی ہمیں جوائن کر لے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اریز کے چہرے پر ایک دم الوہی مسکراہٹ چمک اٹھی۔ لگتا ہے آکاشا ادھر ہی آ گئی ہے، اسے آپ سے ملنے کی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، میں اکثر اسے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اریز اٹھا اور آیت ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ وہ کبھی یوں کسی اجنبی کے ساتھ فری نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی کسی سے ملی تھی، اس لیے تھوڑی سی کنفیوز تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اریز کے پیچھے پیچھے ایک کھلکھلاتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ 25-26 سال کی دبلی پتلی سی اریز کی ہم عمر لڑکی تھی۔ آیت ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور آکاشا اس سے یوں بغل گیر ہوئی جیسے اس کی بچپن کی سہیلی ہو۔ آیت کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کافی اپنی اپنی سی لگی تھی۔ ارے آپ تو بالکل ینگ ہیں اور اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، میں اب تو آپ سے جیلس ہونے لگی ہوں۔ ایک دم سے آیت اپنی تعریف سن کر نظریں جھکا گئی۔ آپ تو شرما بھی لیتی ہیں، میں کوئی لڑکا تھوڑی نہ ہوں، چل کریں۔ وہ آیت کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور اریز بھی بیٹھ گیا۔ اب بس آکاشا کی باتیں سنتی رہیں، بہت بولتی ہے، یہ میرا تو سر ہی کھا لیتی ہے۔ اب تمہیں آیت کی صورت میں کچھ دنوں کے لیے ایک سہیلی مل گئی ہے، اس لیے مجھ سے تو اعتراض ہی برتنا۔ اریز نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے تو آکاشا زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے بھئی، ابھی سے پریشان ہو گئے؟ ابھی تو پوری زندگی مجھے برداشت کرنے پڑے گا تمہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگی۔ اور آیت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آکاشا اور اریز کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے اس نے اریز کے نکاح کو بھی ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ آیت سے مل کر خوشی محسوس کی تھی۔ آیت، آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس قید خانے سے نکالا ہے؟ وہ آیت کے کان میں رازدانہ سی سرگوشی کرتی بولی۔ آیت ایک دم سے چونکنا ہوئی۔ نہیں تو اریز نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے شہر دکھانے کے لیے جا رہا ہے، اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ اریز کا کہکا بلند ہوا۔ میں نے کہا تھا نکاشا، آیت بہت ہی معصوم اور سیدھی سادھی ہے، انہیں زیادہ اپنی باتوں میں مت گھمانا اور نہ ہی انہیں پریشان کرنا۔
اچھا زیادہ سائڈ نہ لو ان کی، ورنہ میں واقعی جیلس ہو جاؤں گی۔ آکاشا بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہوئی بولی۔ آریز برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ آیت ایک دم سے اٹھی اور برتن اس کے ہاتھ سے لینے جائے۔ میں ان کو دھو دیتی ہوں، آپ پلیز بیٹھیں۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوئی۔ ارے آپ مہمان ہیں یہاں، آپ یہاں پر کوئی کام نہیں کریں گی، آئی سمجھ؟ آپ یہاں پر بیٹھیں اور کاشا کو کمپنی دیں، میں سب کے لیے کڑک چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ اریز کچن میں چلا گیا۔ آیت کو کافی عجیب لگا کہ دو عورتوں کے ہوتے ہوئے ایک مرد چائے بنائے گا۔ اریز ویسے بڑے مزے کی چائے بناتا ہے، میں اکثر اس کے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے اس کے اپارٹمنٹ میں آتی ہوں۔ آکاشا نے ایک آنکھ دبا کر آیت سے کہا تو ایک دم سے سرخ پڑی۔ وہ واقعی ان سے بہت الگ تھی۔ اپنے محرم کے ساتھ 7 پردوں میں رہنے والی آکاشا کی باتیں حیران کر رہی تھی۔ تو کیا یہ آریز کے اپارٹمنٹ میں بھی آتی ہے اکیلی؟ اس نے دل میں سوچا اور چڑچڑی لی۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے کزن ہے ہارون، بڑے ہی کمال کے بندے ہیں، لندن سے آئے ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں۔ انہیں ایک عدد سادہ لوسی پاکستانی بیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود ہی بہت زیادہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جب میں نے آریز کو بتایا تو آریز خود ہارون سے ملا ہے اور اسے ہارون آپ کے لیے بہت پسند آیا۔ آکاشا اتنے نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی کہ آیت کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر دوپٹہ پہننے لگی۔ آکاشا کو بولی بالی سی لڑکی بہت بھلی لگی اپنے کزن کے لیے۔ قسم سے وہ تو آپ کو دیکھیں گے تو اپنا دل جان کرتا سب کچھ ہار دیں گے، اب اتنی پیاری اور معصوم ہے۔ آکاشا نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے جو پسینے سے تر تھے، مطلب اس کی زندگی کے فیصلے ایک بار پھر اس کی مرضی کے بغیر طے پا گئے تھے، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی آکاشا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ تو آکاشا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ کیوں نہیں کرنی آپ کو شادی؟ آپ کو شادی کرنی ہی ہوگی۔ اریز چائے کے کپ اٹھاتا وہاں پر آیا تھا۔ اگر ہارون آپ کو پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی لڑکا دل و جان سے پسند کر لے گا آپ کو، مگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اس لیے آپ کو یہاں پر لایا ہوں، اس پوسیدہ سی حویلی سے نکال کر، تاکہ آپ کا مائنڈ کچھ فریش ہو جائے اور نئی سوچیں آپ کے مائنڈ کے اندر آ جائیں۔ اریز نے اسے تنبیہ کی تو ایک دم سے نظریں چکا گئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہی خاموش رہ جاتی تھی، آواز ہی نہیں نکلتی تھی گلے سے۔ میں جانتی ہوں آیت، آپ کی زندگی کافی زیادہ مشکل گزری ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ آپ کا دیور تھا اور آپ سے عمر میں 6 سال چھوٹے۔ یہ سب کچھ سہنا ایک عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں اور اریز مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ زندگی بار بار موقع کسی کو نہیں دیتی۔ آپ ایک بار ہارون سے مل تو لینا، اگر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو بالکل انکار کر دیجیے گا، یہ آپ کو حق ہے۔ آکاشا نے بڑے سباؤ سے بات کی تو بالکل خاموش رہ گئی۔ تو اسی مقصد کے لیے اسے شہر میں لایا تھا اور وہ نہ جانے کیا خواب سجا کر اس کے ساتھ نکلی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے خوابوں کا پھر سے گلا گھونٹ دیا اور کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بیڈ پر دھڑام سے گری۔ آنسو زاروں کے تار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شاید رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ اریز اور آکاشا ایک ساتھ بہت جچتے تھے اور ان دونوں کو رشک سے دیکھ رہی تھی، مگر زیادہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ دل کو عجیب سی بےقلی ہوئی تھی۔ شام کو اریز کمرے میں آیا تو منہ گھسیڑ کر لحاف تانے سو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے سے سوتا دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ شاید اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے موم سی گڑیا بہت پیار آ رہا تھا، اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اپنی زندگی کے آگے بڑھنے سے پہلے۔ اور یہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا ضد بنا کر بیٹھی تھی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ آیت نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ چائے کا کپ بھاپ اڑا رہا تھا اور اس کی زندگی کے گزرے ماہوں سال اس کے دھوئیں میں گم ہونے لگے تھے۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ اریز کے لیے کیا محسوس کر رہی ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو 100 بار ملامت کرتی تھی۔ وہ پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی اور نکاح ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں بندھنے کے بعد دل خود بخود اپنے شوہر کی جانب جھکنے لگتا ہے، اور یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے
और इसे कोई नहीं निकाल सकता। उसे लगता था कि नोरेस के बाद वो कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगी, मगर इसे इस बात पर शक था, क्योंकि शायद दूर कहीं उसके दिल की सरजमीन में शायद उसके लिए कोई जज्बा फूट रहा था। और बीच से जब कोमपल निकलती है तो वो ज़मीन का सीना चीर कर भी बाहर आ जाती है। और आयत उसी लम्हे से डरती थी। शायद उसे आरेस की बात मान लेनी चाहिए थी, इससे पहले कि ये दिल बगावत पर उतर आए। अगले रोज़ शाम को आकाशा हारून को लेकर वहाँ आ गई। शायद उसे बड़ी जल्दी थी आयत की शादी करवाने की। हारून 35 साल का एक डिसेंट सा मर्द था। वो तो कमरे से भी बाहर नहीं निकल रही थी। आकाशा ने बड़ी मुश्किल से इसे तैयार किया, हल्का फुल्का सा मेकअप किया और उसे बाहर लाउंज में ले आई। वह नजरें झुकाकर बैठी रही और हारून अंदर तक उतरती नजरों से उसे देखता रहा। उसके साथ हल्का फुल्का बोलने की कोशिश की, उसके बारे में जानना चाहता था। आपकी हॉबीज़ क्या है? हारून ने ही बात का आगाज़ किया और वो बिल्कुल होंठों की तरह हारून को देखने लगी और फिर दोबारा से नजरें झुका गई। उसे क्या बताती कि वो गर्दारी में माहिर है, बागबानी उसका मशगला है, चिड़ियों और परिंदों से अपने दिल की बातें करना उसकी हॉबीज़ है। मगर वो खामोश रही। न जाने ये शहरी बाबू उसे पेंडू का मजाक ही न बना ले। आरेज की आंखें टेंस बाल की तरह कभी हारून के तासरात जांचती और कभी उसके ताकुब में आयत की शर्मीली और सुर्खी फैल जाती। उसके दिल में एक पछतावा सा उभरने लगा। काश वो हारून को आयत से ना मिलवाता। वो किस कदर गैर आरामदा महसूस कर रही थी। आरेज अच्छी तरह से महसूस कर सकता था कि आयत को गैर आरामदा पाकर वो भी बेचैनी महसूस करने लगा। मगर ये फैसला उसके लिए क्या था? अब उसे इस फैसले पर कायम रहना था। आखिर आयत का भी हक बनता था जिंदगी पर। वो कब तक इसे खुद से बांध कर रखता, जबकि वो खुद आकाशा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। मगर ना जाने क्यों हारून का आयत की तरफ देखना उसे हसद और जलन में मुब्तला करने लगा और वो अपने ही जज्बे पर हैरान होने लगा, मगर खामोश रहा। हारून ने आकाशा से कुछ सरगोशी की। आकाशा आयत की तरफ बढ़ी और इसके कान में कुछ बड़बड़ाई। शायद वो अपने कज़न की पैगाम रसाई कर रही थी। आरेज के दिल में कुछ चलने लगा। अचानक आयत ने बेचैनी से आरेज की आंखों में देखा और फिर उठकर बाहर निकल गई और उसके पीछे हारून भी चला गया। अच्छा, तो ये बात है, उससे अकेले में मिलना चाहता है। आरेज एकदम जस्त अंगारों पर लूट पुट होने लगा। आकाशा उसकी जानी पड़ी और शरीर सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अरेज को देखा। अरेज, मेरा ख्याल है उन दोनों को प्राइवेसी की ज़रूरत है। अरेज के जब्त का बंधन जैसे टूटने के करीब था। क्या मतलब? तुम जानती हो आकाशा, क्या आयत ऐसी नहीं है, वो घबरा जाएगी। वो तो मेरे साथ भी कभी अकेले में नहीं बैठी। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ तो आकाशा हैरान से उसकी जानी पड़ी। डोंट एक्ट लाइक किड आरेज, और एटलीस्ट यार इन्हें कुछ बात करनी होगी। तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? क्या मेरे साथ तुम कभी अकेले नहीं हुए? नहीं, वो मेरा मतलब है कि हमारी बात और है यार। आयत ने आज तक किसी नामहरम से यूँ बात नहीं की। उसने जैसे एक तावील गढ़ी थी, तो बात गढ़ेगी तभी ना महरम बहरम बनेगा ना। और मुझे एक और बात भी कहना है तुमसे अरेज, तुम प्लीज़ आयत को इस बंधन से आज़ाद करो ताकि वो अपनी इद्दत कंप्लीट करे और किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। आकाशा उसकी आंखों में देखती कहती वहाँ से चली गई। अरेज एकदम से शशो पंच में पड़ गया। आखिर मैं क्या चाहता हूँ? इनको बाहर गए पूरे 15 मिनट हो गए थे। अरेज ने वक्त कैसे गुजारा वही जानता था। वो अपनी ही कैफियत समझने से कासिर था। जब वो वापस आए तो आयत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और हारून मुस्कुरा रहा था। हारून जाते जाते ग्रीन सिग्नल देकर गया था। उसे आयत वाकई बहुत पसंद आई थी। उसे ऐसी बीवी और शरीके हयात अपने लिए चाहिए थी जो ना महरमों के सामने नज़र झुकाकर बैठे और ख़ुद को 7 पर्दों में कैद करके रखे, सिर्फ और सिर्फ अपने महरम के लिए। और ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती थी भला। और अरेज हारून को बाहर तक छोड़ने आया था। मुझे आयत बहुत पसंद आई है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द अपने घर वालों से बात करें ताकि हम ऑफिशियली रिश्ता मांगने के लिए आ सकें। मुझे वापस लंदन जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं आयत को अपने साथ लेकर जाऊँ। और अरेज एकदम जल्जलों की ज़द में आ गया था। क्या तुम इसे भी लंदन लेकर जाओगे? उसने बचकाना सा सवाल किया तो हारून हंसने लगा। जाहिर है, जहाँ आयत का शोर होगा वहीं आयत होगी ना। और ये बात अरेज को तमांचे की तरह लगी थी। जहाँ शोहर हो वहीं बीवी को रहना चाहिए ना। उसने जैसे खुद से सवाल किया, मगर जवाब
कहीं नहीं था। ओके, आप परेशान मत हो। वैसे भी अभी क्या जल्दी है? अभी आयत को मज़ीद थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने का, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए दिली तौर पर तैयार नहीं है। मैंने ही उसे फोर्स किया है। वो हारून को तसल्ली दे रहा था या न जाने खुद को दिलासा। हारून चला गया और अरेज एकदम से बेचैन होकर वापस पलटा। अंदर आकाशा आयत के कान में कोई सरगोशी कर रही थी, जिससे आयत का चेहरा सुर्ख पड़ गया और अरेज ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। पहले तो वो सिर्फ अपनी भाभी की हैसियत से जानता था, वही रिस्पेक्ट देता था, मगर आज पहली बार वो इसे एक शौहर की नज़र से देख रहा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जोर से निचोड़ दिया था और दर्द पूरे जिस्म में मुंतकिल होने लगा था। तो क्या आयत मुझसे बहुत दूर चली जाएगी? मगर मैंने इसे करीब आने ही कब दिया? उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया और सोफे पर बैठ गया। आयत बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। वो भाग कर कमरे में जाना चाहती थी। आयत, आपको कोई भी ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं। अगर आपको हारून पसंद नहीं आए तो आप मुझे खुलकर बताएं, मैं आपका दोस्त भी तो हूँ ना। अरेज ने उसे प्यार से बुलाया तो वो एकदम से शिकवा करना नज़रों से अरेज को देखने लगी। न जाने उसकी आंखों में इतना शिकवा क्यों था उसके लिए। वो समझने से कासिर था। उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। आखिर क्यों? अरे क्यों नहीं आए पसंद? हारून आयत को हारून जैसे मर्द किस्मत वाले को मिलते हैं। अरेज और आयत का तो आपको पता है कि उनके दिल में कोई भी नहीं है फिलहाल, इसलिए हारून के लिए अपने दिल में जगह बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। बस वो भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहती, मगर कोई बात नहीं, तस्लीम कर लेंगी। हारून जल्द शादी करना चाहता है, मगर उसके लिए अरेज तुम्हें जल्दी आयत को तलाक देना होगी। मैं वकील से पेपर्स मंगवाती हूँ। आकाशा ने उनके सर पर जैसे बम फोड़ा था और आयत भी एकदम से हरासा नजरों से उसे देखने लगी। मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे सोचने के लिए वक्त है। उसने जैसे हल्का सा एहतजाज किया। अब जितना वक्त चाहे ले लें, अगर इससे इतनी जल्दी है तो वो वापस चला जाए। अरेज एकदम से जलाल में आया। उसे खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। ये शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। 3 महीने में मैं कैसे आयत को इससे हवाले कर सकता हूँ, जैसे वो यही नहीं जानती और मैं इतना अच्छे से नहीं जानता। और आकाशा एकदम से अरेज का ये रवैया देखकर सोच में पड़ गई थी। आयत, आप कमरे में जाए, मुझे अरेज से कुछ अकेले में बात करनी है। और आयत तो जैसे मौका के इंतज़ार में ही थी। जल्दी से सोफे से उठी और भाग कर कमरे में चली गई। अरेज उसे अपनी नज़रों से ओझल होते देखता रहा और फिर आकाशा को देखने लगा। आकाशा अंदर तक उतरती नज़रों से अरेज को देख रही थी। अरेज, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? मुझे सब सच सच बता दो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या तुमसे दूर चली जाए? अरे पागल हो गई हो, मैं खुद ही तो ये फैसला किया है, बोले मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मगर इतनी भी क्या जल्दी है यार? तुम्हें पता है हम दोनों में एकदम से मोहब्बत नहीं हो गई थी। पूरे 2 साल लगे थे हमें करीब आने में, एक दूसरे को समझने में। और तुम आयत से क्या तवक्का करती हो? एक चंद माह से उससे मोहब्बत करने लगे, उस रिश्ते को तस्लीम करने लगे? नेवर। वो 2 टोक लहजे में बोला। अरेज, आयत की उम्र निकलती जा रही है शादी की, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हारून से बेहतर उसे कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्या कमी है आयत में? उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। वो एकदम से नागवारी से बोला था। उसे आकाशा की बात बहुत बुरी लगी थी। अरेज, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, मैं हारून से बात करूँगी। अगर वो वाकई आयत में इंटरेस्टेड हुआ तो 3 माह तो क्या, 3 साल भी उसका इंतज़ार कर लेगा। यू जस्ट रिलैक्स। आकाशा जल्दी से अरेज के सामने सोफे पर आन बैठी थी। उसके हाथों पर अपना हाथ रख लिया और उसका कंधा थपकने लगी, जैसे किसी बच्चे को कंपोज करते हैं। आयत जो खिड़की से ये मंजर देख रही थी, उसकी आंखों में जैसे कुछ चुभा था। उसने जोर से पर्दा बराबर किया, मगर अरेज देख चुका था। इससे पहले कि आकाशा उससे हाथ छुड़वा कर उठता और आयत की तरफ जाता, आकाशा ने जोर से पकड़ कर लिया था। अरेज, इधर देखो मेरी आंखों में, प्लीज़ आयत को इस बंधन से आज़ाद कर दो। बल्कि आज ही मैं वकील से बात करती हूँ और तलाक के पेपर बना देगा। किसी भी नए रिश्ते में मुंसलिक होने से पहले इस पुराने रिश्ते से आज़ाद करना होगा, चाहे ये कागजी बंधन ही सही। आकाशा ने अरेज की आंखों में आंखें डालकर कहा। तो अरेज ने एक लम्हे के लिए जैसे चुप कर गया। क्या वाकई उसे ये सब करना पड़ेगा? और ये सब क्यों भूल चुका था कि आयत की आज़ादी जिसकी वो बात कर रहा था वो उसी सूरत मुमकिन थी
اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے آکاشا کے ہاتھ میں سٹ پڑے اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرتا ہوا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بات کرتا ہوں آیت سے، اسے سمجھاتا ہوں اور بہت جلد اسے آزاد کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ آکاشا کو تسلی دے رہا تھا یا نہ جانے خود کو۔ آکاشا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر چلے گئی۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ اریز نے اسے کسی دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنا حق تک نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ یہ حق اسے دیا ہی نہیں گیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اریز کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتی تھی۔ 6 سال کا یہ کاغذی بندھن شاید بہت مضبوط بن چکا تھا۔ اریز ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ آیت نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت، کیا بات ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ میں تو بس آپ کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو کپ کپا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لفظ نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کیا اور وہ پونچھ کر رہ گیا۔ آج تک وہ خود کو جان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور آج جب پتہ چلا تو شاید پانی سر سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اسے اب اس فیصلے سے واپس نہیں ہٹنا تھا۔ آیت، میں چاہتا ہوں میں آپ کو آزاد کر دوں تاکہ آپ کی کچھ سوچ آزاد ہو۔ آپ اس قید سے نکلیں اور نئے رشتے کے بارے میں سوچیں۔ ہارون واقعی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ دل سے چاہتا ہے آپ کو وہ ساری خوشیاں دینا جو آپ کو میں نہیں دے سکا۔ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ سے میرے بھائی کی بیوی، میری بھابھی رہی ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہے۔ وہ اپنے انگوٹھوں کے پروں سے اس کی ہتھیلی کو رب کرتا اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ آیت نے زور سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ ٹھیک ہے، کر دے مجھے آزاد، دیر کس بات کی ہے؟ آپ جو بھی کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ آیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو کل ہی میرا نکاح ان سے پڑھوا لیں۔ وہ جذبات کی رو میں بہتی نہ جانے کیا بول گئی تھی۔ کل تو آپ کا نکاح ممکن نہیں کیونکہ آپ پر عدت واجب ہے۔ دیکھیں، ہم تنہائی میں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں۔ چاہے میں نے آپ کو شوہر ہونے کا حق نہیں دیا، مگر پھر بھی طلاق کے بعد آپ عدت میں رہیں گی۔ اور آیت ایک لمحے کے لیے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گئی تھی۔ آریز اپنا توازن نہ رکھ پایا اور فرش پر سیدھا گر گیا۔ اس کا ہاتھ آیت کے ہاتھ میں تھا اور آیت کو بھی اس نے اپنے ساتھ ہی اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ وہ دونوں عین ایک دوسرے کے اوپر گرے تھے۔ آیت کے ہونٹ آریز کے ہونٹوں سے ٹکرائے تو اسے یوں لگا جیسے وہ لمس پا کر کبھی اس سے دور نہیں جا پائے گی، مگر اس سے پہلے کہ اس کے اوپر سے اٹھتی، آریز نے زور سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے مزید خود میں بھیج لیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بات وہ اتنی دیر سے کیوں نہیں سمجھا تھا؟ اس کا شوہر تھا، اس پر مکمل حق رکھتا تھا اور وہ ایک ہی کمرے میں بالکل تنہا تھے۔ اس موقع کو کیسے گنوا سکتا تھا بھلا؟ اس نے آیت کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو جلا بخشی اور پھر وہ اپنی رو میں بہکتا چلا گیا۔ آیت کی مزاحمت بھی دم توڑ چکی تھی اور وہ ہر بات کو بلائے مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کی آنسو اور اریز کے آنسو ایک دوسرے میں مکس اپ ہو گئے تھے۔ وہ اس پر اپنی تمام شدتیں اور محبتیں لوٹاتا چلا گیا۔ باہر رات پوری مزید تاریکی ہو رہی تھی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں روشنی بکھیرنے لگے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سوچوں کے بہت سے بھیانک در پر کھل گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس کی حالت کل رات رونما ہونے والی گستاخی کی چگلی کھا رہی تھی۔ اف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ او خدا، میں نے اتنی زندگیاں خراب کر دی صرف اپنے جذبات میں آ کر۔ او کیسا سامنا کرے گی اریز کا؟ اور آکاشا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس نے اپنے بالوں دونوں مٹھیوں میں بیچ لیے۔ اتنے میں اریز کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ بغیر دستک دیے آیا تھا۔ آیت نے جلدی سے لحاف اوپر تک تان لیا۔ وہ جانتی تھی اس کے پہلو میں بیٹھ چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے سر سے لحاف اٹھایا تو آیت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر کر لیے اور اریز اس کی حرکت پر دل و جان سے فدا ہونے لگا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے تو شاید میں اپنی اور آپ کی زندگی اتنی پیچیدہ نہ بناتا، مگر اب میں کچھ نہیں بگڑا۔ کم از کم ہمیں خود سے تو سچ بولنا چاہیے۔
اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے الگ کیے تو آیت ایک دم سے سرک پڑی۔ مجھے معاف کر دے اریس، میں نے آپ کی زندگی خراب کر دی۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ ارے میری جان، تم نے میری زندگی بنا دی ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آتا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آکاشا بہت ناراض ہوگی، ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے جو بھی جواب دینا ہوگا میں خود دے لوں گا، تم اس کے بارے میں پریشان مت ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ جو مقام تمہارا میرے دل میں ہے وہ کسی اور عورت کا نہیں ہو سکتا۔ آکاشا اور میں بہت سال سے ایک ساتھ ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری اس کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میرے مزاج کچھ سمجھتی ہے، شاید ہماری اچھی زندگی گزر جائے گی۔ میں اسی چیز کو محبت سمجھ بیٹھا، مگر محبت تو وہ تھی جو میں اب اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ جب سے ہارون تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں سو سکا۔ یہ محبت بھی کتنی چھپی رستم ہوتی ہے نا، ہم پر تب اشکار ہوتی ہے جب ہم اسے قبول کرنے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہارے جیسی شریک کی حیات دی، جس نے کبھی اپنے شوہر سے اپنا حق تک نہیں مانگا، اور جو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اس پر تجدید محبت کی فوار کر رہا تھا، اور وہ اس کی محبت پر اظہار پر بالکل خاموش رہ گئی تھی، شاید خود غرض بن گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آکاشا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں آیت سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دھوکہ دیا، تمہارا بہت نقصان کیا، اور شاید پوری زندگی تمہارا مجرم بن کر گزاروں گا، مگر مجھے تمہارا مجرم بن کر زندگی گزارنا آیت کو کھونے سے زیادہ آسان ہے۔ آکاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف کوئی سے بولا تو وہ لب نیچے سے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آکاشا اریز کی آنکھوں میں آیت کے لیے وہ محبت بہت پہلے دیکھ چکی تھی، جو شاید اریز یا آیت ایک دوسرے کے لیے نہیں دیکھ سکے تھے۔ محبت میں دھوکہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اریز، یہ تو کسی نہ کسی کو ملتا ہی رہتا ہے، مگر بڑی بات اس حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، میں آیت کی طرح کسی کا روب نہیں پالوں گی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی اریز، مگر میں تمہیں کوئی بد دعا نہیں دے سکتی کہ پہلی بار میں نے تمہارے چہرے پر وہ چمک دیکھی ہے جو شاید میری سنگت تمہیں نہ دیکھ سکی۔ وہ اپنی آنسو صاف کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ آکاشا، کیا ہم اچھے دوست رہ سکتے ہیں؟ سوچنا بھی مت اریز، کیونکہ جن سے آپ کو ماضی میں محبت رہ چکی ہو ان سے بھول کر بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تمہیں تمہاری ہنستی بستی زندگی مبارک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا ہی اپنا پرس اٹھا کر چلی گئی، مگر اریز جانتا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دل سے نکالنا، اور وہ واقعی آکاشا کے لیے بہت دکھی تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بی جان، ان سے ملیے، یہ ہے آپ کی بہو آیت اریز خان، اور آپ کے بیٹے کے دل کی اور اس حویلی کے رہنے کی صحیح حقدار۔ اریز آیت کو ساتھ لگائے بی جان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ارے تم تو اسے کسی اور کی دلہن بنانے چلے تھے، اور پھر ارادہ کیسے بدل لیا؟ بی جان طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آیت کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کی یہ دونوں باتیں مان لی، اب تو ناراضگی ترک کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگے انہیں منانے لگا تھا جو کسی روٹھے بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ آیت بھی ان کے سینے سے جا لگی۔ مجھے معاف کر دے بی جان، اگر میں نے آپ کو ذرا سا بھی دل دکھایا ہو تو۔ آیت ہمیشہ کی طرح دوسروں کے احسانوں تلے دب کر رہنے والی معافی مانگنے لگی۔ بی جان نے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی آیت کی عادی ہو گئی تھی، مگر ان کے درمیان بننے والا رشتہ انہیں پریشان کرنے لگا۔ اریز نے بی جان کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو ایک دم سے انہیں خود سے الگ کرتے حیرت اور خوشی سے دیکھنے لگی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو آیت؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اور آیت ایک لمحے کے لیے سر جھکا گئی، وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے میرا بچہ، میں تو ترس گئی تھی اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے، مجھے تو لگا تھا شاید آیت بانجھ ہے، مگر تم نے آج میرے سارے وسوسے دور کر دیے۔ اچھا، تو اس لیے آپ چاہتی تھی کہ میرے اور آیت کے درمیان کوئی رشتہ نہ بنے،
کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ آیت کبھی ماں نہیں بن سکے گی؟ اریز کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے بھی ایسی لڑکی کبھی نہیں چاہوں گی جو ماں نہ بن سکے اور تمہاری نسل آگے نہ بڑھا سکے، مگر اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں دل سے تم دونوں کے لیے خوش ہوں۔ میرے بچے، پھولو پھلو اور اس حویلی میں رونقوں کا اضافہ کر دو۔ ایک دم سے ان کا دل جیسے صاف ہو گیا تھا اور اریز مسکرا کر پھر سے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ واقعی بہت خوش تھا، اپنا آپ مکمل سا لگ رہا تھا۔ کب سے وہ اس ادھورے وجود کے ساتھ تھا، مگر آیت نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اب آپ نے آیت سے کوئی کام نہیں کروانے، بلکہ اسے ریسٹ دینا ہے۔ ارے تم کیا مجھے ظالم پٹی سمجھتے ہو؟ آیت میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں اس پر ظلم کیوں کروں گی؟ وہ جیسے برا مان گئی۔ اریز مسکراتا ان سے جدا ہوا۔ اب اسے شرمیلی سی بیوی کے پاس جا کر اسے مزید تنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں گیا تو آیت کمرے میں ہی ٹہل رہی تھی۔ اس سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اریز کے ساتھ ایک ماہ تک لاہور رہی تھی اور اریز نے اسے ہر جگہ دکھائی تھی۔ وہ وہاں سے خوشخبری لے کر لوٹے تھے، البتہ خوشی کے ساتھ ساتھ آکاشا کے متعلق رنج بھی تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے آکاشا کا حق مار لیا ہو، اور وہ بار بار اریز سے اس چیز کا ذکر کرنا نہیں بھولتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ چیزوں کو کھونا پڑتا ہے، کچھ رشتوں کو توڑنا پڑتا ہے، تبھی نئے رشتے بنتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آیت ایک دم سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ اس قدر اس کی عادی ہو چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میری پرنسس مجھے یاد کر رہی تھی، مگر بتائیں گے نہیں، ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو مجھے کمرے میں قید کر دیا، کوئی کام ہی نہیں کرنے دے رہے، میں بور ہو رہی ہوں۔ چلیں پھر چلیں، آپ کی بوریت دور کرتے ہیں، اس چیز سے دل بہلانے گے آپ کا؟ اس شرارت سے اس کے کان میں بولا، تو جھیم کر مزید اس میں سما گئی۔ اریز، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جیسے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سے یہ خوشی بھی راس نہ آئے گی۔ تم نے مجھے کہیں اور جانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ پورے کا پورا تمہارا ہو چکا ہوں یار، مان لو اس بات کو۔ اب تو میں یہیں رہ کر کھیتی باڑی کروں گا اور تم نت نے پکوان بنا کر میرے پیچھے آنا زمینوں پر۔ بالکل مجنوں بنا دیا ہے تم نے مجھے۔ اس کی شرارتیں عروج پر تھی اور آیت کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر ایسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آریز اس کے لیے بن مانگی دعا تھا جس پر قبولیت کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ خوشیوں کے اس دروازے پر کھڑے تھے جو بنا دستک کے کھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔